بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی خوب رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں قرب درود سے جڑنے والے دلوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ جب درود پاک کی عادت چھوٹ جاتی ہے تو زندگی کیوں بکھر جاتی ہے۔ درود پاک وہ عظیم عمل ہے، جب انسان نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا تو دل خالی ہو جاتا ہے اور زندگی کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو لبوں سے ہٹے تو دل اجڑ جاتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو چھوٹے تو سکون بکھر جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب یاد نہ رہے تو جیتا ہوا انسان بھی اندر سے مر جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور جو ان کے امتی ہیں ان کے دلوں میں بھی اللہ پاک نے ان کی سچی محبت پیدا کی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ سب کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی بعض اوقات دل مطمئن نہیں ہوتا؟ نماز بھی ادا ہو رہی ہوتی ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے، دعائیں بھی مانگی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن دل ہے کہ سکون کا طلبگار ہی رہتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک انسان درود پاک پڑھتے پڑھتے اس کی عادت چھوٹ جاتی ہے تو پھر یوں مانو کہ اس کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ ایک بوجھ سا اس کے اندر جو ہے نا آنے لگتا ہے، ایک خلا سا اس کو محسوس ہوتا ہے اپنے اندر۔ یہ خلا کیوں ہے؟ یہ بے چینی کیوں ہے؟ کیا کبھی ہم نے خود سے یہ سوال کیا؟ اصل میں مسئلہ یہ نہیں کہ ہم اللہ پاک سے مانگ نہیں رہے ہوتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیے بغیر مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بغیر ہو وہ دعا کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ درود پاک محض ایک ذکر نہیں ہے، یہ دل کی غذا، روح کی طاقت اور یہ دعا کی جان ہے۔ جب دل جو ہے نا کمزور ہو جاتے ہیں تو یہ ذکر جو ہے نا دلوں کو مضبوط بناتا ہے۔ تو سب سے جو ہے مضبوط ترین جو ذکر ہے نا، ہمارے دلوں کو جو مضبوط کرتا ہے، ہمارے روح کو جو تر و تازہ کرتا ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے۔ ہم اکثر اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک میری مشکل حل کر دیں، میرے حالات بدل دیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی جو ہے نا سب سے محبوب ہستی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جن کو ہم یاد کرنا بھول جاتے ہیں نا تو ہم اللہ پاک سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور اس عظیم ہستی سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے جو ہے نا عزیز ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ذات ہے ان کی۔ تو سوچئے، جس نام کو سن کر اللہ کے فرشتے جھک جاتے ہیں، جس ہستی پر اللہ پاک خود درود پاک بھیجتے ہیں، اگر وہ نام ہماری زبان سے لینا کم ہو جائے، ہم اس نام، اس ہستی کو یاد کرنا چھوڑ دیں، تو پھر کیسے ہمارا دل جو ہے آباد رہے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، جب اللہ پاک خود رحمت بھیج رہے ہوتے ہیں تو پھر غم کہاں ٹھہر سکتا ہے درود پاک پڑھنے والوں پر؟ پریشانیاں جو ہیں کہاں رک سکتی ہیں ان دلوں میں جو درود پاک کے نور سے منور ہیں؟ درود پاک تو انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، مایوسی میں جو ہے نا امید پیدا کرتا ہے۔ یہ ذکر خاموشی سے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ آج ہم بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن عمل میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں زندگی آسان ہو، دل ہلکا ہو اور مسائل بھی کم ہوں، لیکن ہم ذکر جو ہے نا اپنی زندگی میں کم کر دیتے ہیں، شکایتیں زیادہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، دل شکایت سے نہیں ذکروں سے ٹھیک ہوتا ہے، اور ذکر میں سب سے بلند ذکر جو ہے نا درود پاک ہے۔ اگر آج آپ خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہے ہیں، اگر دل بار بار رونے کو چاہ رہا ہے، اگر آنکھیں بغیر وجہ نم ہو جاتی ہیں، مایوسیاں جو ہیں آپ کے دلوں پر گھر کر بیٹھی ہیں، تو یہ کمزوری نہیں، یہ دل کا پیغام ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا چاہتا ہے۔ درود پاک وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، درود پاک وہ سہارا ہے
جو تنہائی میں انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ ذکر خاموش ہے لیکن بہت پر اثر اور بہت گہرا ذکر ہے۔ آج ہم کوئی مشکل وعدے نہیں کریں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم کوئی بھاری وظیفوں کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن صرف یہ نیت کریں گے کہ اپنے دن کا آغاز جو ہے درود پاک سے کریں گے، اور دن کا اختتام بھی جو ہے درود پاک پر ہی ہوگا۔ جب صبح درود پاک سے ہوگی تو دن میں برکت آئے گی، جب رات درود پاک پر ختم ہوگی تو نیند میں بھی سکون آئے گا۔ تو یاد رکھیں، جو شخص جو ہے درود پاک کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اس سے حالات سے لڑنا نہیں پڑتا، اللہ پاک خود اس کے حالات سنبھال لیتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، ان پر دکھیں، پریشانیاں اور ان کے جو مشکل ترین رستے ہیں نا، خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ اور درود پاک جو ہے نا، ایک دعا ہے جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کے ہاں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پر درود بھیجیں، ان پر رحمت نازل فرمائیں۔ تو جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم دعا بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ہمیں بہترین دعا مل گئی تو سوچیں، کیا ہمارے بگڑے ہوئے کام اور بکھری ہوئی زندگی سمٹ نہیں جائے گی؟ کیا ہمارے دکھ پریشانیاں دور نہیں ہو جائیں گی؟ تو یہ دنیا جو ہے نا، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں دل کا بھاری ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن دل کو ہلکا کرنے کا رستہ جو ہے نا، ہمیں خود چننا ہوگا، اور وہ رستہ درود پاک ہے، استغفار ہے۔ آخر میں بس یہی عرض کرنا چاہوں گی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل آباد رہے، رخ مطمئن رہے، زندگی میں نور اترے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیجئے، ان کی ہستی کو اپنی زندگی کا ایک خاص تر حصہ بنا لیجئے، ان کے ذکر سے اپنی زبانوں کو ہمیشہ تر رکھیے، تو دیکھیں گے آپ کی زندگی کیسے پر نور اور منور ہو جاتی ہے۔ تو ویڈیو کے اختتام میں قرب درود سے جڑنے والے دلوں کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ ویڈیو، یہ درود پاک کا جو پیغام ہے آپ کے دل تک پہنچا ہو تو ضرور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریے گا، کہ شاید کسی کا دل جو ہے آج اس ذکر سے جڑ جائے، کوئی ایسا انسان جو پریشان ہو، جس کی زندگی کا اندھیرا جو ہے اس ذکر سے روشن ہو جائے۔ اب ویڈیو ختم کرنے سے پہلے صرف 1 منٹ اپنے دل کو دے دیں، جہاں ہیں آپ وہیں رک جائیں، فون اپنے نیچے رکھ دیں، آنکھیں بند کر لیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کریں اور مجھے ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا کریں۔ پھر اپنے گناہوں پر رب تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ 30 سیکنڈ کے لیے صرف درود پاک آہستہ آہستہ پڑھیں، دل کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہلکی سانس کے ساتھ، سکون کے ساتھ گہرا سانس لیں اور درود پاک کے اس عمل کو دہرائیں۔ اس کے بعد 30 سیکنڈ استغفار۔ اب اسی سکون کی حالت میں دل سے پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ، میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں، اور سوچئے کہ اللہ پاک مجھے اپنی طرف راغب کر رہے ہیں اور میرے تمام تر گناہوں کو جو ہے نا، یہ استغفار کا ذکر جو ہے ختم کر رہا ہے۔ سوچئے نہیں، بس پڑھتے چلے جائیں، جو بوجھ دل پر ہے اللہ کے حوالے کرتے جائیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کا دل کتنا ہلکا ہو جائے گا۔ روزانہ اس عمل کو ضرور ضرور دہرائیں۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ ہمارے دلوں کو درود پاک کی لذت عطا فرمائیں، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو سکون سے بھر دیں۔ آمین ثم آمین۔